لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب الأجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كلام المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون. صلوات. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے. جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے. صدقہ محمد و اہل بیت کا ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور بانیان مجلس کا صف عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم جتنی حاجات دل میں لے کر آئے ہیں پاک سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سباب نام فرمائے. اپنے کلام کی ابتدا اللہ کے پاک نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے فرمان نبی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی روایت بیان کرتے نہیں کہ جو کسی کے ہاں قابل قبول نہ ہو. بات وہی کی جاتی ہے کہ جو ہم سب کے ہاں قابل قبول ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علم کا شہر خود میں محمد ہوں اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ. جس کو بھی علم چاہیے وہ اسی در سے آئے گا، اور اگر کوئی دیواریں پھیلاتا رہے گا تو اس کو چور تو کہا جا سکتا ہے، طالب علم نہیں کہا. میرے تک پہنچنے کا راستہ علی شیر خدا. اگر میں کہوں صرف اللہ کے رسول صرف علم ہے، آپ کہیں گے نہیں علم لینا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول سے. میں کہوں گا تو اس کے لیے بھی دروازہ مولا علی ہے. آپ کہیں گے شجاعت لینی ہے تو بھی رسول سے. میں کہوں گا اس کا دروازہ بھی علی ہے. کیونکہ بات میں مختصر کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں ساری بات کا خلاصہ کہ کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ رسول میں، اور رسول کے باپ کا نام ہے علی. اگر کوئی علی کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے تو پورے کا پورے دین سے ہی ہٹ جاتا ہے. آج میں موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ساتھی ایک دو فکر کی باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. مجھے حکم بھی اسی طرح ہوا ہے کہ تھوڑی سی تربیت کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں، اور تھوڑا سا دل بھی دکھا ہوا ہے ایک کچھ میں نے آج دیکھا ہے تو وہ درد آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک سلوات کے ناچ فرما دیں. علم اور دین کا دروازہ حیدر کرار ہے، بس جو اس دروازے سے ہٹ گیا اس کا حشر ہی ہو گیا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک واقعہ سناتا ہوں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا. مولا کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. باہر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قابل احترام شخصیت ہے، اور چلتے چلتے ایک تندور سے روٹی چرا لیتا. مولا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے جعفر صادق کے ماننے والا تو نہیں لیکن قابل احترام مسلمان ہے، اس نے یہ کیا کیا؟ مولا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. وہ آگے آگے ہے، مولا اس کے پیچھے پیچھے. آگے جا کے وہ وہی والی روٹی ایک غریب اپاہج بے سہارا بندے کو صدقہ کر دیتا.
اب مولا اس کو دیکھتے اور پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے ایک غریب کو صدقہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، جو پیچھے کر کے آیا ہے مجھے وہ بھی بتا۔ کہا مولا سیدھی سی بات ہے کہ میں نے وہاں سے روٹی چرائی اور اس کا ایک گناہ لے لیا، اور اب وہ روٹی صدقہ کر دی اور اس صدقے کے 10 ثواب لے لیے، ایک گناہ ایک ثواب سے مائنس ہو گیا اور مجھے 9 ثواب مل گئے۔ مولا نے فرمایا یہ تجھے کیلکولیشن کس نے بتائی؟ اگر تو علی کے در والا ہوتا تجھے پتا ہوتا کہ تیرا حساب غلط ہے۔ مولا نے فرمایا یہ کس نے بتایا کہ تجھے 10 نیکیاں ملی ہیں؟ اللہ تو اپنے راستے میں حرام قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ جو تو وہاں سے چوری کر کے لایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے۔ حرام اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ حلال قبول کرتا۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم مجلس حسین پہ خرچ کرتے ہیں، یہ جو ہم لنگر و نیاز پہ خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ خرچ نہیں کرتے، یہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں حرام قبول نہیں کرتا۔ تجوریوں کی تجوریاں بھری ہوتی ہیں، ذکر حسین پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ کیوں توفیق نہیں؟ یہ نہیں کہ وہ کنجوس ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ اپنے راستے میں حرام قبول ہی نہیں کرتا۔ بہرحال بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، ایک اور اسی طرح کا واقعہ۔ چلو آپ کو پتہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کئی ہزار صحابہ پڑھنے آتے تھے اور سب کو الگ علم پڑھاتے تھے، کسی کو کیمسٹری، کسی کو بایولوجی، کسی کو فلکیات، مختلف علوم، علم قرآن، حدیث، منطق، یہ بھی پڑھاتے تھے اور سائنس بھی پڑھاتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو مکتب اہل بیت کے ماننے والا نہیں، وہ جاتا ہے اپنے امام کے پاس اور جا کے پوچھتا ہے کہ ایک میرا سوال ہے۔ کہتا ہے بتاؤ۔ کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کو میں اس کی والدہ اس کو دائیں سائڈ سے فیڈ کروائے یا بائیں سائڈ سے کروائے؟ وہ سوچنے لگ گیا اور پھر کہتا ہے کہ یوں کرو کہ دائیں سائڈ سے کروا دو۔ اس نے کچھ پوچھا، جی ٹھیک ہے، قبول کیا، لیکن کوئی لاجک، کوئی عقلی بات، کوئی قرآن، کوئی حدیث تھوڑا سا سمجھا دے۔ سوچ کے جب اس کو کوئی پتہ نہیں تھا تو کہتا بس بیٹا دائیں سائڈ پھر اچھی ہوتی ہے۔ وہ کوئی غیر مسلم تھا، شاید کینیڈا کی بات ہے، مولانا صاحب ایک ہمارے ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا کینیڈا میں، تو ایک غیر مسلم ظاہری بات ہے کافر، وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہیں سے کسی کی مجلس سنی تھی اور وہاں سے میرے دل میں ایمان پیدا ہوا اور میں حسین کے در پہ جھک گیا، اور میں نے پھر کسی مجلس سے سنا ہے کہ آپ کے ہاں حدیث ہے کہ اللہ کا رسول علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے ہاں متفق حدیث ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پوری زندگی اس دروازے کے فضائل پڑھتے رہیں گے یا داخل ہو کے خود بھی کچھ علم حاصل کریں گے؟ اب یہ ساری بات ہے مناسب نہیں لگتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف تھوڑا سا واہ ماشاءاللہ نعرے اور یہ ہو جائے، اور ذرا یہ جو علم حاصل کرنا یہ تھوڑی ٹف باتیں یہ ہم ذرا نہ ہی کرنے بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں۔ عزیزو ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم اس در کے ماننے والے ہیں جو سب سے عظیم در ہے۔ عظیم در کے ماننے والے لوگ بھی عظیم ہونے چاہیے۔ سارے علوم کا منبع جو ہے وہ محمد و آل محمد ہے، اور اس کے بعد اس کے وارث آپ شیعہ ہیں۔ بارہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج تھوڑا سا دل دکھا ہوا ہے، وہ بھی ذکر کروں گا۔ 14 اگست تھی، ہم نے بہت مشکل سے یہ وطن حاصل کیا، اس کے لیے انتہائی قربانیاں دی۔ کیوں؟ تاکہ آزادی حاصل کریں۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس پہ عمل کریں۔ کشمیر میں وہ عمل نہیں کرنے کے۔ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ دین کا کیا مطلب ہے؟
کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ کو چھوا ہو، یوں ہاتھ لگایا ہو؟ کسی نے اللہ کی کوئی بات اپنے کانوں سے سنی ہو؟ ہمیں کس نے بتایا اللہ ہے؟ رسول کریم کی زبان پہ ہمیں اتنا ایمان ہے کہ جو رسول اکرم فرماتے گئے ہم مانتے گئے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو ہم نے چھوا نہیں، اللہ سے ہم نے باتیں نہیں سنی۔ یہ جو قرآن کی ہے یہ جبرائیل میرے آپ کے پاس لے کر نہیں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے اور اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے۔ دونوں باتیں اللہ کے رسول سے ہی سنی، لیکن جو اللہ کا رسول فرماتا گیا ہم اس کو مانتے گئے۔ لیکن یہاں ایک حیرانگی کا نقطہ ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مسلمان بھی عجیب ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننے پہ آئے تو اندیکھے خدا کو مان لیتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو دیکھ کے بھی نہیں مانتا۔ اسی رسول کی زبان نے کہا تھا کہ خدا ہے اور ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، اور یہی رسول تمہیں دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ ہے، لیکن اب کو اس کا کیا کیا جائے؟ 12 دین کیا ہے؟ یعنی اللہ نے تو ہمیں کچھ بتایا ہے، پھر دین کیا ہے؟ دین اتباع رسول کا نام۔ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اتباع رسول کرے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی خوشیوں میں خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول کی کمیوں میں غمگین ہو جائے۔ بس یہی تو کہوں گا کہ یہ 14 اگست پہ کیسی آزادی نصیب ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں صف ماتم ہے اور یہ باجے بجا رہے ہیں۔ کئی میں نے دیکھا ہے جناب پارٹیز ہو رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ہاں صف ماتم۔ یہ کیا آزادی آپ نے حاصل کی؟ اس کے لیے کیا قربانی آپ نے دی؟ ٹھیک ہے پرچم لگائیں، ہم نے بھی سب نے پرچم لگائے، پرچم عباس کے سائے میں پرچم پاکستان لگایا ہے۔ ہم زیادہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی آنچ آ جائے تو سب سے پہلے حسین ہی ہوگا جو اپنا خون اس پہ نچھاور کرے۔ ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے، ہم نے اس کا پرچم اپنے سینوں پہ سجایا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کے گھر میں صف ماتم ہے اور ہم باجے بجاتے تھے، ہم جلوس نکالتے تھے، ہم گانے گاتے تھے، یہ مطلب قطعاً نہیں۔ میرا دل دکھا ہے تو وہ میں نے آپ سب کے سامنے یہ عرض کرنا ضروری سمجھا ہے۔ سب کے ایک دوسری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے، جو باب علم کا ماننے والا ہوتا ہے وہ خود عالم ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا حال ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میرے بچے تھوڑے سے میری طرف متوجہ ہوں گے۔ دین میں کچھ داخل ہونا ہو، آپ سب سے پہلے اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں کیا حال ہے؟ آپ خود سارے میرے سمیت اپنے گھروں میں پردہ دار بیویاں کو خود دیکھ لیں کہ ہمیں اس کلمے کا ترجمہ بھی کتنا ایک آتا ہے۔ وہ ایک شخص ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ میں اس قائل نہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل ہو تو میں کہوں گا تجھے تو کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا، یہ جو تجھے گوارا نہیں کہ اللہ اور تجھ میں کوئی شامل ہو، یہ تیرا ایمان اللہ کو گوارا ہے۔ اللہ نے جب کلمہ بھی پڑھایا ہے تو کہا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول کو نہیں مانو گے تو گویا تم نے اللہ کو بھی نہیں مانا۔ بارہ تھوڑا آگے بڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ یہ وصی کا مطلب نہیں پوچھ رہا، مفہوم نہیں پوچھ رہا، ترجمہ اصلی ہے۔ وصی کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تھوڑا ہمیں یعنی کئیوں کو پتا ہوگا، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بچوں کو یہاں تھوڑا آپ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ بلا فصل کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ یہاں پر پھر آگے ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے۔ عزیزوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا حسین کے علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس حسین، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری باتیں نہیں پتہ۔
یہاں جو سب سے بڑا کام ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ عشق حسین آپ کے دلوں میں پرونا ہوتا ہے. لہٰذا کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بعد میں آ کے کسی مولانا صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں اپنی بوریت کو بھگانے کے لیے. ایک سلوات پڑھنا. ہر طرح کے باتیں سننی چاہیے مجلس حسین، نعرے واہ ماشاءاللہ، فضائل مسائل سب سننا چاہیے، لیکن اس طرح کی بھی ایک دو باتیں ہمیں سن لینی چاہیے. بارہ ایک شخص ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ صحابہ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک قبر آتی ہے اور اس قبر سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی گزر جاؤ، یہاں پر انتہائی عذاب الہی آ رہا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے اور دوبارہ اللہ کے رسول دوبارہ صحابہ کے ساتھ اسی راستے سے مسجد مولانا صاحب کے پاس لے گئے اور آج پہلے دن اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر اس نے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے میری رحمانیت کو گوارا نہیں کہ میں اس کو عذاب دوں، اس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ. اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اس نے امیر المومنین کے در پہ جھک گیا. اسی طرح عشق آ گیا جس طرح آپ کے دلوں میں نہیں. ابھی تو اس کا پہلا دن، ابھی تو اس نے صرف کہا ہے بسم اللہ الرحمن. اچھا ایک اور بات، اس کے بسم اللہ پڑھنے میں اس کے باپ کا کیا تعلق؟ اس کو لے کر آنے والی اس کی والدہ، اس کو پڑھانے والے مولانا صاحب، پڑھنے والا وہ بچہ، مولانا صاحب کو ہدیہ دینے والے کوئی اور صاحب، اس کے والد کا بیچ میں کیا تعلق ہے؟ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا اتنا رحمان ہے اور محمد و آل محمد اتنے کریم ہیں کہ جس بندے نے کچھ نہیں کیا اس کا بھی تعلق نکال کے اس کی بخشش کر. اور اگر اس کی بخشش ہو گئی ہے تو جو والدہ اپنی انگلی پکڑ کے اس کو لے کر آئی ہے، وہ مولانا صاحب جس نے اس کو پڑھایا ہے، وہ مسجد جو بنی تھی کسی مرحوم کے نام پہ، ان سب کو کتنا اجر ہوگا. لہذا کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لازمی سکھائیں. ہمارے گھروں میں فوتگی ہو جائے کہ ہم دوسروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، میرے والد پہ آ کے تلقین تو پڑھ جاؤ. یعنی آپ کے اپنے بچوں کو آپ پہ تلقین پڑھنی بھی. اور اگر ابھی میں پوچھوں کہ تلقین ہوتی کیا ہے، یہ بھی تلقین یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت جھجوڑ کے مردے کو کہا جاتا ہے کہ پریشان نہ ہونا، قبر میں جانا تو کہہ دینا کہ میں علی کے ماننے والا ہوں. یہ ہوتی ہے تلقین. کہنا کہ میں جناب سیدہ کا نوکر ہوں، کہہ دینا کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں مولا امام زمانہ کے خدمت میں گزار رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. لیکن اسی کے لیے بھی ہم کسی کو پکڑنے لگتے ہیں. غسل کہا جائے تو بچے کو پتہ نہیں، اپنے ہی والد کے جنازے کے 2 تکبیریں وہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ آپ نے ڈاکٹر تو بنا دیا، آپ نے انجینئر تو بنا دیا، اس کو محمد و آل محمد کے در سے علم نہیں سکھایا. لہذا کوشش کریں، میرا بس آخری پیغام بات ختم، کوشش کریں پورے شہر میں ہر یونین کونسل میں کوئی نہ کوئی مولانا صاحب بچوں کو درس قرآن اور در اہل بیت کا فرمان سکھانے کے لیے موجود ہوتا ہے. آپ کے اس حیدرآباد ٹاؤن میں بھی ایک سینٹر موجود ہے. کوشش کریں کہ آخرت کا سامان بنائیں. کوشش کریں کہ کل کو جب علی کے سامنے منہ دکھائیں تو کہیں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو تیرے کچھ فرمان سکھائے. لہذا اپنے بچوں کو لازمی در اہل بیت پہ بھیجیں، ان کو کچھ نہ کچھ علم ضرور سکھائیں. بس میری بات تمام ہوئی. یہی عشق حسین تھا جو اہل بیت کے بچوں کے دلوں میں بھی پرویا. 2 جملے مسائل بس میں اپنا منبر واجب الاحترام کے حوالے کر انتہائی مختصر. یہ کوئی عام بچے نہیں بلکہ بی بی زینب عالیہ کے اپنے بچے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں عشق حسین ٹھاٹھے مار رہا. جناب عبداللہ ابن جعفر معذوری کی وجہ سے خود تو نہیں آ سکے،
لیکن چلتے وقت کہا کہ میرا خون تو مولا حسین کے خون سے مل نہیں سکتا، میں اپنے حصے کا یہ بچہ دیتا ہوں، مولا حسین سے پہلے اس کا خون بہنا چاہیے۔ بس ایک خون جناب عبداللہ ابن جعفر کے نام کا اور دوسرا بیٹا بی بی زینب عالیہ کا۔ بی بی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ شہید نہیں ہونا، میں نے کبھی کوفہ میں شہید ہونا، کبھی شام میں شہید ہونا، میں تلوار سے جنگ نہیں کر سکتی، میرے بدلے کا میرا بیٹا جنگ کرے۔ بس دونوں بیٹے ساتھ آتے ہیں، روزے عاشور بی بی زینب عالیہ دایاں ہاتھ ایک بیٹے پہ، بایاں ہاتھ دوسرے بیٹے پہ، اور پیار کرتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں یاد رکھنا کل جنگ کے لیے جاؤ تو کبھی پانی کی طرف نہ دیکھنا، تمہیں پانی کی طلب نہیں ہونی چاہیے، میرا حسین پیاسا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کوئی اور نصیحت بی بی کہتی ہیں کہ تمہارا رخ پانی کی طرف نہیں، عمر سعد کے خیمے کی طرف ہونا چاہیے۔ کہا کوئی اور نصیحت، بی بی فرماتی ہیں کوشش کرنا جتنا وقت ساتھ گزار سکو گزار لے۔ بس اب یہ دونوں شہزادے روانہ ہوتے ہیں اور روانہ ہو کے برج پڑھتے ہیں، کہتے یاد رکھنا کہ میں جعفر کا پوتا ہوں اور علی کا نواسا ہوں، میری رگوں میں حیدر قرار کا خون ہے اور میرے استاد کا نام غازی عباس ہے۔ بس اب یہ دونوں جنگ شروع کرتے ہیں۔ دشمن جو بھی مقابلے میں آئے یہ اپنی تلوار سے اس کو فنار کرتے ہیں۔ عمر سعد یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے دو بچے نہیں سنبھالے جاتے، پورے کے پورے قافلے کو روانہ کرتا ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ دونوں بچے پورے قافلے کو کاٹنا شروع کرتے ہیں کہ عمر سعد بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بس عزیزو عمر سعد کہتا ہے کہ تم سے دو بچے نہیں سنبھالے جاتے، وہ للکار کے کہتے ہیں کہ یہ بچے نہیں، یہ شاگرد ہے جناب غازی عباس کے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ دور سے کھڑے ہو کے تیر اندازوں کو بھیجتا ہے اور وہ دور سے تیر مارنا شروع کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی تیروں سے چھلنی ہو کے کہتا ہے بڑے بھیا میری خبر لیجئے۔ بڑا بھائی تو خود گھوڑے سے زمین پہ آ گرا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد عباس ہماری مدد کیجئے۔ ادھر سے مولا غازی دوڑتے ہیں، ادھر سے مولا حسین دوڑتے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھا کے خیام میں لے آتے ہیں۔ خیام میں بیویوں کا کوہرام برپا ہے۔ بی بی زینب عالیہ سب کو بھیج کے کہتی ہیں میرے بچوں کو میرے پاس رکھ دو۔ بچے پاس آتے ہیں، بچے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اماں جان ہم نے وفا تو کر دی۔ بی بی فرماتی ہیں تم نے میرے حسین سے بھی وفا کی، تم نے میری ماں سے بھی وفا کی۔ قیامت میں جاؤں گی اور کہوں گی دیکھ میری اماں میں نے اپنے بچوں کا خون دے دیا، میں نے تیرے حسین کے خون پہ سب قربان کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين يظلمون